کے خطبہ جمعہ کا ایک خوبصورت سا عنوان ہے، چھوٹا سا ٹاپک ہے، تھوڑا چونکانے والا ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں عام طور پر اس عنوان سے بہت گفتگو کی جاتی ہے کہ اولاد والدین کا حق اولاد کے اوپر بہت زیادہ بیان کیا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ بیان کرنے بھی چاہیے، ہمارے پاس نصوص بھی ہیں، قرآن مقدس کی نورانی آیات بھی ہیں۔ بے شک والدین کا بڑا حق ہے، حق ہی نہیں ہے، بڑا حق ہے، لیکن ہم لوگ اس بات کو، اس پہلو کو فراموش کر جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں۔ نہیں بھولنا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ پہلے اولاد کا حق والدین پر ہے، بعد میں والدین کا حق پلٹ کے بعد اولاد کے اوپر آتا ہے۔ تو ہم لوگ بعد والے پہلو پر تو بڑی توجہ دیتے ہیں، لیکن جو پہلا حق ہے وہ والدین کا نہیں ہے۔ پہلا حق اولاد کا الگ والدین ہے۔ تو آج کی تھوڑی سی گفتگو میری 3 نکات کے اوپر ہوگی۔ وہ عنوان ہوگا تربیت اولاد کی ذمہ داری والدین پر، اور سادے لفظوں میں یوں کہیں، کیا والدین پر اولاد کا حق فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، کیا ہے، اس کی کیا فضیلت ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں، سیرت طیبہ کی روشنی میں، قرآن حکیم کی نورانی آیات کی روشنی میں۔ تو اس سلسلے میں چونکہ خطبے کا وقت بڑا مختصر ہوتا ہے، تفصیل میں جانے کی بجائے بالکل مختصراً شارٹ وے میں اس عنوان کے تعلق سے پہلی بات آپ ذہن نشیں رکھیں، یعنی ذہن میں، دل میں بسا لیں، اولاد کا حق والدین پر پہلے بنتا ہے، اور یہ بھی فرائض ایمانی میں سے ہے ہم آپ کے۔ ایک بندہ شروع دن سے اپنے جو ماتحت لوگ ہیں، خواہ وہ اولاد ہوں یا مختلف لوگ ہوتے ہیں، ایک باپ والد، ایک باپ اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہوتا ہے، نگراں ہوتا ہے، گویا وہ رعیت ہے اس کے، اپنے بیوی بچوں اور دیگر جو افراد ہیں گھر کے۔ اسی طریقے سے بیوی بحیثیت ماں ہونے کے، والدہ ہونے کے ذمہ دار ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں ان کو راعیۃ فرمایا گیا ہے۔ باپ کو کہا گیا راعٍ، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، والمرأۃ راعیۃ، ایک باپ بحیثیت والد کے، باپ ہونے کے ذمہ دار ہے، نگراں ہے۔ کس بات کا ذمہ دار ہے؟ صرف یہ نہیں کہ خوبصورت لباس اپنے بچے کو پہنا دے، بڑھیا عمدہ کھانا کھلا دے، اچھے مکان میں رکھ دے، یہ بھی ہے ذمہ داری، لیکن اس کے ساتھ جو اور ذمہ داریاں ہیں وہ بہترین تعلیم، بہترین تربیت سے بچے کی زندگی کو ہی نہیں سنوارے، بلکہ اس کے مستقبل کو روشن کرنے کی کوشش کرے، خواہ وہ بیٹی ہو یا بیٹا۔ یہ ذمہ داری والدین کی۔ تو یہ جو عنوان ہے اولاد کا حق والدین پر، اس کے تعلق سے پہلی بات یہ دھیان میں رکھنا ہے کہ پہلے ہم آپ کے اولاد کا حق ہمارے اوپر عائد ہوتا ہے، کیونکہ جب وہ چھوٹے بچے جوان ہوں گے، تربیت یافتہ ہوں گے، تعلیم یافتہ ہوں گے، ہم حسن اخلاق کی تعلیم سے، حسن اخلاق سے ان کی زندگی کو سنواریں گے۔ وہ ایک بہترین بیٹا، ایک بہترین پڑوسی، ایک بہترین انسان بن کر جب ابھرے گا تو پھر ہم تقاضا کریں گے کہ ہاں بیٹا، اب تو میں بوڑھا ہوا، تو جوان ہوا، ہم نے تیرا جو حق بچپن سے لے کر سن شعور اور بلکہ بلوغت تک تمہاری تھی، وہ ہم نے اپنی استطاعت، اپنی طاقت کے مطابق، اپنے رب کی رضا کے لیے، اپنے رسول کی سنت سمجھ کر
رب تعالیٰ کا فریضہ سمجھ کر، تمہارا حق اپنے اوپر مان کر تسلیم کر کے، ہم نے تو جو حق تھا تمہارا میرے اوپر، وہ ہم نے اپنی طاقت کے مطابق بہترین تعلیم دیا، بہترین تربیت کیا، بہترین اخلاق سے تمہاری زندگی کو خوبصورت، حسین و جمیل بنا دیا۔ اب تو کسی لائق ہو گیا، اب دیکھ میں تیرا والد، یہ تیری والدہ، اب ہماری ذمہ داری تم پر ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ تو اچھا سلوک ہمارے ساتھ کر، تاکہ تیرے درجات دونوں جہان میں بلند ہوں۔ اب کہہ سکتے ہیں، لیکن ایسے والدین جن کو شروع دن سے ہی اس بات کی فکر نہ ہو کہ میرا بیٹا یا بیٹی وہ اس کی دنیا اور آخرت دونوں سمجھ جائے، اس کی بہترین تعلیم، تربیت، بہترین اخلاق سے اس کو سنوارنا، یا اپنی ذمہ داری اگر نہیں سمجھتا کوئی والد اور والدہ، تو یہ حدیث پاک جو میں نے تلاوت کیا ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد، اس میں وہ بخاری مسلم کی حدیث پاک ہے، ذرا غور سے شعور کے ساتھ سنیے گا۔ یہ حدیث پاک جو معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام بخاری علیہ رحمت نے اور امام مسلم نے اپنی کتاب حدیث میں لائے ہیں، آخری جملہ بڑا ڈینجر ہے، کب جانے والا ہے۔ اگر ایمان والے ہم ہیں، اسلام والے ہم ہیں، حقیقت میں رب کے غضب کا ڈر ہے، تو ایک حدیث پاک کافی ہے سدھرنے کے لیے۔ کہ ان کے سدھرنے کے لیے ایسے والدین جس کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ میرا بیٹا کہاں جا رہا ہے، میری بیٹی کہاں جا رہی ہے، اس کی دنیا اور آخرت میں اس کا حال کیا ہوگا، اس کے مستقبل فیوچر کا ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے دینی دنیاوی دونوں تعلیم سے اس کو آراستہ کیا ہے یا نہیں۔ یہ تو نعمت الہی تھی نا، ہم نے اس کی کیا قدر کیا، کہ رب تعالیٰ نے اولاد اور مال کو اس دنیا کی زندگی کی خوبصورتی قرار دیا۔ کیا فرمایا؟ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، تمہاری دنیاوی زندگی کی خوبصورتی، سندرتا، اس کو سجا سمرا دیکھنا، اس کی رعنائی، اس کی خوبصورتی کیا ہے؟ اولاد اور مال۔ یہ مال جو ہے نا، یہ بھی دنیاوی زندگی کی خوبصورت چیزوں میں سے خوبصورت چیز ہے، ایک خوبصورت ہے، ایسا نہیں کہ ساری خوبصورتی اسی میں، اور اولاد بھی خوبصورتی میں زینت الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کی زینت، یعنی اس کا حسن و جمال، دنیاوی زندگی کا حسن و جمال اگر دیکھنا تو یہ دو بنیادی بیسک چیز ہے، اولاد اور مال۔ اور مال میں بھی کون سا مال؟ سب مال نہیں ہے، مال حلال وہ خوبصورتی ہے، حرام مال خوبصورتی نہیں۔ یہاں دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے خوبصورتی وہ نظر آئے گی، لیکن حقیقت میں وہ خوبصورتی نہیں ہے، وہ بدصورتی ہے، چونکہ اس کا انجام برا ہونے والا ہے حرام مال کا۔ تو حلال مال ہو، حلال دولت ہو، اور اطاعت شعار اولاد ہو، فرما بردار بیٹا بیٹی ہو، تو پھر یہ ایسے والدین بڑے خوش نصیب ہیں جن کو مالک کائنات نے یہ دونوں دنیاوی زندگی کی خوبصورتی عنایت فرمایا ہے۔ چونکہ یہ ہم آپ نہیں کہتے، کسی مفتی صاحب کا فتویٰ نہیں ہے، خود خالق اکبر فرما رہے ہیں، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، تیری دنیا کی زندگی کی خوبصورتی دو چیزوں میں نے رکھا ہے، بہترین اولاد، بہترین مال۔ اب آئیے، اب ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ بیٹی کی شکل میں ہو یا بیٹا کی شکل میں ہو، دونوں نعمت الہی ہے۔ بیٹیاں ہیں تو رحمت الہی ہے، بیٹے ہیں تو نعمت الہی ہے، چونکہ بیٹا کو نعمت فرمایا گیا اور بیٹی سراپا رحمت ہے دنیا اور آخرت دونوں میں۔ بیٹیوں کی پرورش پر بیٹوں کے مقابلے میں زیادہ بڑا انعام ہے، سرپرائز ہے، بلکہ نوبل پرائز ہے، نوبل پرائز، وہ بھی رب العالمین کا نوبل پرائز، یہ یورپ ایشیا عرب وجم والا نہیں، ہاں
یہ دنیاوی نوبل پرائز نہیں، رب العالمین کا۔ تو میرا رب العالمین بے مثال ہے، اس کا نوبل پرائز بھی جو ہوگا وہ بے مثال ہوگا۔ اور اس سے بڑا نوبل پرائز کیا ہوگا کہ خوشخبری سنایا جس کو رب تعالیٰ نے 3 بیٹیاں عطا فرمایا، اور اس نے ان کو بوجھ نہیں سمجھا بلکہ خوش دلی کے ساتھ رحمت الہی تصور کیا نہیں بلکہ دل میں بسایا کہ یہ رحمت الہی ہیں، اور ان کی صحیح تعلیم و تربیت کیا جو اس کی طاقت میں تھا بیچارے کے اور اس بیچاری والدہ کے، اور ان کو دلہن بنا کے ان کے گھر اپنے رخصت کر دیا۔ جب پیارے نبی نے خطبے میں یہ ارشاد فرمایا، اور آخری جملہ تھا کہ ایسے والدین جنہوں نے 3 بیٹیوں کی پرورش کیا خوش دلی کے ساتھ بطیب خاطر اپنے رب کی رضا کے لیے، ایسے والدین اتنے خوش نصیب ہیں کہ کل قیامت کے دن حساب و کتاب کے بعد وہ میرے ساتھ جنت میں ایسے جائیں گے جیسے یہ دونوں انگلیاں، شہادت کی انگلی اور تیسری انگلی کو نبی علیہ السلام نے بلند فرمایا سمجھانے کے لیے۔ اتنے قریب، اتنی قربت ہوگی میرے اور ایسے والدین کے درمیان۔ کسی سائل نے مجلس میں سے سوال کر دیا، یا رسول اللہ اگر کسی کی 3 بیٹی نہیں رب نے عطا کیا، فقط 2 ہی بیٹی عطا کیا، تو اس کے لیے تو جواب ملا اس کے لیے بھی وہی نام ہے، وہی سرپرائز ہے، وہی نوبل پرائز ہے رب العالمین کا۔ اتنا بڑا انعام کیا ہوگا کہ ایک بندہ کو کل قیامت کے دن احکم الحاکمین اپنے سپریم کورٹ میں یہ فرما کر کہ جا میں نے بخش دیا، تو قرآن کہتا ہے فرسٹ ڈویژن سے نہیں بلکہ ٹاپر ہو گیا وہ، چونکہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، یہ رزلٹ ہے۔ مالک نے دنیا ہی میں سنا دیا، فرمایا جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور رب کائنات کی سراپا رحمت کا مظہر جنت کی طرف اس کو روانہ کر دیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، یقیناً بلا شک و شبہ وہ فرسٹ ڈویژن سے پاس ہو گیا۔ چلیے، یہ ہم آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بہت بڑی ذمہ داری ہے ہم آپ کی زندگی کی۔ اس حدیث پاک میں جو بخاری مسلم کی تلاوت کی گئی، اس میں آخری جملہ بڑا ڈینجر ہے، ان والدین کے لیے وعید ہے جو اپنے بچوں کی پرواہ نہیں کرتے، نہ ان کی تعلیم و تربیت کی، نہ ان کی دینی دنیاوی کسی بھی زندگی کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ ان کے لیے نہایت ہی خطرناک اور بہت ہی الرٹ کرنے والی، ہوشیار کرنے والی یہ آخری جملہ حدیث پاک کا ہے کہ اگر ایسے ذمہ داری لینے والے، یعنی ذمہ دار ایسا ذمہ دار جس نے ذمہ داری کو لی، قبول کیا زبانی طور پر، لیکن عملی میدان میں پریکٹیکل زندگی میں وہ کچھ کر نہیں رہا، اور یہ ذمہ دار صرف والدین نہیں ہے، ایک امام اپنے مقتدیوں کا ذمہ دار ہے۔ عہدہ جتنا اونچا ہوتا جائے گا ذمہ داری بڑھتی جائے گی۔ ایک پی ایم پورے ملک کا ذمہ دار ہے، پورے ملک کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے۔ نیچے اتریے، پریزیڈنٹ آف انڈیا یا کسی بھی ملک کا پریزیڈنٹ، اس کی ذمہ داری پورے ملک کی ہے۔ اس سے نیچے اتریے، گورنر آف اسٹیٹ، کسی اسٹیٹ کا گورنر ہے، اس کی ذمہ داری پورے اسٹیٹ کی ہے۔ سی ایم آف اسٹیٹ، وہ ذمہ داری ہے۔ نیچے اترتے جائیے، ایک مسجد کا صدر ہے، سیکریٹری ہے، ایک ادارے کو چلانے والا ناظم ہے، ذمہ دار ہے، وہ پورے ادارے کی ذمہ داری ان کے کندھے پر ہے۔ ایک امام وقت ہے، امام مسجد ہیں، ان کی ذمہ داری پورے مقتدیوں کی ہے۔ گھر کے اندر ہے، گھر کی چہار دیواری میں ذمہ داری ہے، 2 ہیں ذمہ دار، ایک کا نام والد ہے، دوسرے کا نام والدہ ہے۔ والد بھی ذمہ دار ہے، والدہ بھی ذمہ دار ہے۔ وہ بحیثیت والدہ ماں ہونے کے ذمہ دار ہیں، اور یہ بحیثیت والد ہونے کے ذمہ دار ہیں، دونوں۔ چونکہ حدیث پاک میں خاص طور سے عورت کا ذکر فرمایا گیا، وَالْمَرْأَةُ رَعِيَّةٌ لِزَوْجِهَا، اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ داری ایک ماں کے اوپر، ایک بیوی کے اوپر ہے، وہ ذمہ دار ہے۔ وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ،
اور مقدس ماسک المیدان محشر میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا ان کے بیٹا اور بیٹی کے بارے میں، ان کی اولاد کے بارے میں۔ جیسے والد سے پوچھا جائے گا ویسے والدہ سے بھی پوچھا جائے گا، آپ دونوں کا رول کیا رہا؟ کیا حقیقت میں آپ نے والدہ بن کے بیوی ہونے کی حیثیت سے بھی اپنا رول ادا کیا اور ماں ہونے کی حیثیت سے بھی رول ادا کیا یا نہیں؟ یہ ساری ذمہ داری ہم آپ کی ہے۔ اسی لیے ٹو دا پوائنٹ یہ بات اگر کہی جائے، ساری باتوں کا خلاصہ کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ایک نہیں ہے کہ ہم خود نیک بن جائیں، بذات خود نیک بن جانا، نمازی بن جانا، اچھی تلاوت کرنے والا بن جانا، باکمال بن جانا، نہیں۔ اور باکمال خود سے دور ہوتا نہیں ہے، ان ساری ذمہ داریوں کو بحسن و خوبی انجام دے کر ہی انسان باکمال ہوتا ہے۔ یہ کس نے فرمایا؟ اس ذات گرامی نے جن کو پوری کائنات، پوری خدائی کی تعلیم اور تربیت کے لیے اللہ رب العزت نے نبی اعظم بنا کر، معلم اعظم بنا کر، امام اعظم بنا کر مبعوث فرمایا تھا۔ اس ذات گرامی نے فرمایا تم میں سب سے بہترین باکمال ایمان والا وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ بہترین اخلاق سے پیش آنے والا ہو۔ اور بہترین اخلاق کیا ہے؟ اس سے بہترین اخلاق اور کیا ہوگا کہ اپنے ماتحت جو لوگ بھی ہیں ان کی فکر آپ کو ستا رہی ہے اور آپ اس کے لیے جو بھی کر گزرتے ہیں وہ کر گزرتے ہیں، جو آپ کی طاقت میں ہے وہ کر گزرتے ہیں۔ اب وہ گھر والوں کی ذمہ داری میں آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں رب تعالیٰ کی رضا کے لیے، وہ آپ کی ہر ادا بہترین عبادت ہے اور مالک کائنات کے حکم کی تعمیل بھی تو ہے۔ کیوں؟ بذات خود آپ نیک اگر بن گئے تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ پہلا نقطہ، خود نیک بننا اگر کمال کی بات ہوتی تو مالک کائنات کا یہ حکم نہ آتا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو تو جہنم کی آگ سے بچاؤ، لیکن اپنے ساتھ ساتھ اپنے پورے اہل و عیال کو بھی رب کے غضب سے بچاؤ۔ یہ جو قوا انفسکم کے بعد واہلیکم نارا، یہ اہل میں سارے لوگ آ گئے۔ پتہ چلا کہ خود بذات خود اگر اس دنیاوی زندگی میں ہم آپ نے باکمال ایمان بننے کی تمنا اگر ہے تو ان ساری ذمہ داری کو لے کے چلنا ہوگا۔ اگر یہ ذمہ داری لے کے نہیں چلے تو آپ اپنے ذوم میں، اپنے تصور میں، اپنے خیال میں سوچ رہے ہیں کہ میں نیک ہو گیا، لیکن حدیث رسول کیا کہتی ہے ذرا سنیے، الا حرم اللہ علیہ الجنۃ، وہ کچھ بھی ہو جائے اگر ذمہ داری کو قبول کرنے کے بعد ایک بندے نے ذمہ داری سے ہمیشہ دھوکہ دھڑی کیا ہے، خیانت کیا ہے، امانت داری سے کام نہیں کیا، شروع دن سے جب سے ذمہ داری لیا، خواہ وہ والدین ہو یا کسی ملک کا بادشاہ ہو، راجہ ہو، اوپر والا ہو یا نیچے والا ہو یا میڈیم کلاس کا ہو، جتنی بڑی ذمہ داری ہے، اگر اس ذمہ داری میں دھوکہ دھڑی کرتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے، ذمہ داری کو حقیقت میں ذمہ داری سمجھ کے نبھاتا نہیں پریکٹیکل لائف میں، تو پیارے نبی نے فرمایا کہ وہ کچھ بھی ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کے اوپر جنت کو حرام قرار دے۔ اس کی جو تمنا ہے جنت میں جانے کی، وہ تمنا پوری نہیں ہوگی۔ وہ بذات خود اپنے آپ میں جو کچھ بننا ہے بن لے، لیکن اس نے اگر اس امانت میں خیانت کیا ہے، چونکہ رب تعالیٰ نے یہ امانت کی شکل میں دیا ہے، بہترین بیوی، بہترین اولاد، یہ بیٹا اور بیٹی، یہ مال و دولت، یہ سب امانت الہی ہے میاں۔ کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہم آپ کی ملکیت ہے کیا؟ نو، مالک الملک ہی صرف اس کا مالک ہے۔ 7 آسمان 7 زمین
اور جو کچھ اس کے مابین ہے، ایک ایک ذرے کا صرف اور صرف مالک اللہ وحدہ لا شریک، اللہ ربنا ذوالجلال والاکرام تھا، ہے، رہے گا۔ مالک نہ کوئی کل تھا، نہ آج ہے، نہ ہوگا۔ ہاں، امین ضرور ہو۔ کائنات والو، تم کیا ہو؟ امین ہو۔ امین کا مطلب تمہارے پاس کچھ دنوں کے لیے، کچھ سالوں کے لیے، تھوڑے پیریڈ کے لیے مالک کائنات نے بطور امانت کے تم کو تمہارے پاس رکھ دیا ہے، تمہاری جان کو بھی، تمہاری مال کو بھی، اور تمہاری ساری تمہارے گرد جتنی بھی ذمہ داریاں ہیں وہ سب بطور امانت کے اصلی مالک نے، مالک حقیقی نے تمہارے حوالے کیا ہے چند سالوں کے لیے، چند سالوں کے لیے، چند ہفتے، چند مہینے، چند سال، 50 60 70 80 سال کے لیے بطور امانت کے تمہارے حوالے کیا۔ اور آخری میں یہ بات بھی کہہ دوں تاکہ ایمان میں اور تازگی آئے کہ ہم میں سے کوئی نہ کل مالک تھا، نہ آج مالک ہے، نہ کل مالک بنے گا۔ اگر کوئی مالک سمجھے گا اپنے آپ کو تو فرعون کا ناتی پوتا ہوگا، نمرود اور شداد کا مزاج والا ہوگا۔ مالک کوئی نہیں۔ مالک اگر مالک الملک رب العالمین تھا، ہے، رہے گا۔ جب اس کو مالک سمجھو گے تو صدیق اکبر کے راستے پر چلو گے، مالک سمجھو گے تو عثمان غنی کے راستے پر چلو گے۔ اگر اس کو مالک سمجھو گے تو پھر حضرات خلفائے راشدین اور تمام صحابہ کے طریقے پر چلو گے۔ اور دنیا والے جب یہ مزاج بناتے ہیں کہ میں مالک، میں راجا، یہ میری ملکیت، میں مال و دولت والا، میں کرسی والا، تو پھر وہ بندہ فرعون، شداد، حامان، نمرود، قارون اس کا ناتی پوتا بنے گا، وہ مزاج لے کے چلے گا۔ اور جو حشر اس کا ہوا، یہ حشر انشاءاللہ اس کا بھی ہونا ہے، چونکہ یہ مزاج نمرود اور فرعون اور حامان اور شداد کا تھا، اور آج بھی دنیا میں شکل بدل بدل کے فرعون حامان آتے رہے اور ہیں، موجود ہیں۔ اب آپ کو جتنی روشنی آپ دیکھ لو، تلاش کر لو، ہے موجود۔ اصلی فرعون تو چلا گیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ فرعونیت مر گئی، نمرودیت مر گئی، شدادیت مر گئی، قارونیت مر گئی، آج بھی وہ ہے۔ تو پیارے دوستوں اور بزرگوں، خلاصے کلام یہ نکلا کہ اگر وہ مزاج لے کے چلنا ہے کیا کہ رب تعالیٰ کی وہ مالک الملک مانو، اور حقیقت میں وہی مالک الملک ہے، اور جو کچھ تمہارے ہمارے پاس ہے یہ سب بطور امانت کے ہے، اور وہ امانت بھی ایسی ہے جس کو رب تعالیٰ نے خرید لیا ہے، خرید لیا ہے، اور قیمت بھی دے چکا ہے، بہت بڑی قیمت دیا ہے۔ تم کتنے خوش نصیب ہو ایمان والوں، خریدار کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ بیچنے والے تم پانی کے ایک ذلیل قطرہ کیا بیچ رہے ہو؟ دو یہ قیمتی جان اور وہ مال جس سے بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے، شدید محبت کرتے۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا۔ اللہ اکبر! کیا مالک الملک کی شان دیکھیے، بیان کرنے کا انداز دیکھیے۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا۔ کہیں فرماتے سورہ عادیات میں وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ یہ انسان مال اور دولت کی محبت میں بڑا شدید ہے، بڑا سخت ہے۔ کبھی اگر قارون بنتا تو مال ہوتے ہوئے خود پر بھی خرچ نہیں کرتا، خالی نگارتا، دیکھتا اور گن گن کے رکھتا، گن گن کے رکھتا، اور کیا سمجھتا؟ یحسب ان مالہ اخلدہ، کیا یہ تیرا مال ہمیشہ تیرے پاس رہے گا؟ اور کیا فرمایا؟ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ۔ قربان جاؤں تیری شان کریمی پر، کیا انداز بیان ہے۔ یہ بندہ بھی عجیب ہے، کیا کرتا ہے؟ الَّذِي جَمَعَ مَالًا، مال کو جمع کرتا پہلے، اور اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ وَعَدَّدَهُ۔ انداز بیان دیکھیے، عربی زبان اگر پڑھے ہوتے تڑپ جاتے آپ۔ وَعَدَّدَهُ، میرا بندہ مال سے شدید محبت ہی نہیں کرتا، مال جمع کر کے بار بار گنتا ہے، نوٹ کی گڈیوں کو گن گن کے رکھتا ہے، پھر نکالتا ہے، پھر گنتا ہے۔
وعددہ گن گن کے رکھتا ہے، کہیں کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی، یہ 5 لاکھ کا 5 لاکھ ہے نا، کہیں 5 روپے کم تو نہیں ہو گیا۔ مالک کا انداز دیکھیے، وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ، کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا یہ مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا؟ کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، نہ کل رہا ہے نہ آج رہے گا۔ ساری باتوں کا خلاصہ یہ کہ جو کچھ بھی ہم آپ کے پاس ہیں، ایمان والے ہونے کا دعویٰ ہم آپ کو ہے، تو یاد رکھنا کہ نہ کل تم مالک تھے، نہ ملکیت تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بھی چیز تمہاری ملکیت میں نہیں ہے، یہاں تک کہ تمہاری اپنی جان جو ہے نا وہ بھی تیری ملکیت میں نہیں ہے۔ اور تو چھوڑو، بیوی، بچوں، گھر دوار، والدین، رشتہ دار، قرابت دار، ساری دنیا کو رہنے دو، آپ کی جو جان ہے نا اس کے بھی تم مالک نہیں ہو۔ اگر مالک ہوتے تو خودکشی کرنے والے کے لیے اسلام نے ہمیشہ کے لیے جہنم کا اعلان کا پروانہ نہ لکھا ہوتا کہ جو اپنی جان خود لیتا ہے ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا، اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہے اور نہ اس کے لیے کوئی شفاعت ہے، ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں جائے گا مشرک کی طرح، جو اپنی جان خود اپنے ہاتھوں سے ہلاک کرے گا۔ کیوں؟ مالک ہوتے تو جان اپنے چھوڑا مار لیتے، گولی مار لیتے۔ یہ اتنی بڑی سزا، یہ پنشمنٹ کہ تم کبھی جنت میں جا ہی نہیں سکتے، خودکشی کرنے والا ہمیشہ جہنم میں جلے گا۔ کیوں؟ چونکہ مالک تم نہیں تھے، تم نے ناکام کوشش کیا مالک بننے کی، تم نے کسی کی ملکیت میں خیانت کیا ہے۔ یہ تیرے پاس امانت تھی، تیری جان بھی تیرے پاس امانت ہے، اس لیے خودکشی کو حرام قرار دیا اسلام نے۔ تمہاری ملکیت نہیں، تم کو تصرف کرنے کا حق کس نے دے دیا؟ تم نے اس کو کیسے ہلاک کیا؟ یہ تو رب کی امانت تھی تیرے پاس، اور یہ امانت میں خیانت ہے۔ میرا سب کا نچوڑ خلاصہ کیا نکلا؟ تمام جو کچھ تمہارے ہمارے پاس ہے، یہ سب کو سب سے بہترین خریدار نے خرید لیا ہے، بہت پہلے خرید لیا۔ کس کو خریدا؟ میں نہیں کہتا، رب خود فرماتا ہے، قرآن حکیم کے اندر فرماتا ہے، میرے ایمان والے بندو، تمہاری جان اور تمہارا مال یہ میں نے خرید لیا، تو نے بیچ دیا، میں نے قیمت بھی ادا کر دیا۔ وہ کیا قیمت ادا کیا معلوم؟ اتنی اچھی قیمت ادا کیا ہے کہ ویسی قیمت کوئی دے نہیں سکتا تمہیں، دے کون سکتا ہے؟ کیا قیمت دیا معلوم؟ تم یہاں کوئی سامان لیتے ہو تو یا تو ڈالر دیتے ہو، دینار دیتے ہو، درہم دیتے ہو، ریال دیتے ہو، انڈین روپیہ دیتے ہو، کچھ بھی جو بھی ہے یہاں کی کرنسی وہ دیتے ہو۔ رب نے کرنسی دیا کس کی شکل میں؟ تیری جان اور تیرا مال خریدا، اور کرنسی کیا دیا؟ دام کیا دیا؟ جنت۔ اللہ اکبر، الحمدللہ۔ کہاں فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنۃ، یقیناً اللہ رب العالمین نے ایمان والوں سے اس کی جانوں کو اور اس کے مال کو خرید لیا۔ کس کے بدلے میں؟ بان لهم الجنۃ، جنت قیمت میں ادا فرما دیا۔ اب یہ بیچا بھی جا چکا ہے، خریدنے والے نے خرید بھی لیا ہے، اب چند سال کے لیے یہ ان کا احسان عظیم ہے کہ 50-60 سال کے لیے جس سے خریدا تھا اسی کے حوالے کر دیا، لو چلو تم تو بیچ چکے ہو لیکن میں بطور امانت کے تیرے پاس رکھتا ہوں۔ اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ جتنا ٹائم میں نے تمہاری زندگی کا رکھا ہے، اس امانت میں تم خیانت کرتے ہو، جبکہ تیرے ذہن میں یہ ہے کہ میں نے تیری جان اور تیرے مال کو خرید لیا ہے، جبکہ نہ جان تمہاری تھی نہ مال تمہارا تھا۔ لو کتنا بڑا محسن ہے، بے مثال محسن، نہ جان تیری نہ میری، نہ مال تیرا نہ میرا، لیکن بطور خاص مالک نے تھوڑی دیر کے لیے تم کو امین بنا دیا ہے، مالک نہیں بنا ہے، امانت دار بنا ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ امانت دار بن کے تم اس امانت میں خیانت کرتے ہو یا امانت کو امانت رہنے دیتے ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ اعلیٰ میں یہ دعا ہے کہ مالک الملک ساری کائنات کے مسلمانوں کو
تمام سمجھدار ایمان والوں کو اس بات کی فکر ہم سب کو عنایت فرمائیں کہ ہمارے پاس جو بطور امانت کے جو کچھ بھی ہے اس امانت میں کو ہم امانت ہی رہنے دیں، اس میں خیانت نہ کریں، بلکہ امانت کو امانت رہنے دیں۔ یہ سب سے بڑا اونچا اخلاق ہمارا ہوگا، اور رب ذوالجلال نے اس کو خرید لیا ہے۔ اس امانت کو امانت ہی رہنے دیجئے، اور جو ذمہ داریاں ہم آپ کی ہیں ایک دوسرے کے اوپر ایک دوسرے کا حق ہے، تو اپنے حق کو بھلا دیجئے، سامنے والے کے حق کو یاد رکھیں کہ انشاءاللہ کامیاب رہیے گا۔ اور جہاں اپنا حق یاد رکھو گے اور کسی کا حق نہیں یاد رکھو گے تو پھر ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ ہم میں سے ہر فرد ایک اصول بنا لے، اپنا حق تھوڑی دیر کے لیے بھلا دے، اور سامنے والے جتنے بھی قرابت دار ہیں ان کا حق میرے اوپر کیا ہے اس کو یاد رکھے، تو انشاءاللہ بڑا باکمال ایمان والا ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے سینوں کو اسلام کی نورانی تعلیمات کے لیے روشن فرما دیں، پہلے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر زبانی جمع خط سے بچنے کی توفیق دیں، پریکٹیکل لائف میں عملی جامہ اس علم کو جس کا علم ہو چکا ہے اس کو عملی جامہ پہنانے کی حسن توفیق عطا فرمائے۔